السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ملکہ ازابیلا اور حامد بن زہرہ سیریز کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کس بہانے سے اپنے تحریری وعدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہمیں کسی بہانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جب وقت آئے گا تو ابو القاسم ایک دن کے اندر اندر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ رضاکارانہ طور پر الحمراء سے نکل جائے گا، لیکن سر دست اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کوئی مطالبہ رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایلچیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے اور بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کی مسلم رعایا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب السلطنت تلاش کرنا پڑے گا، اور اب وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ الفجارہ میں اسے جاگیر دینے کے اعلان سے میرا مقصد صرف اس کی وفاداری کا امتحان لینا تھا، ورنہ میں اسے اپنا نائب السلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور میں اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا جانتا ہوں۔ فرڈینینڈ چند لمحے داد طلب نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اطمینان سے کہنے لگا، جہاں تک ابو القاسم کا تعلق ہے، مجھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی قوم کی کشتی گرداب میں دیکھ کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ اپنی قوم سے غداری میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ مطمئن ہو گئی ہوں گی۔ ہاں، ملکہ مسکرائی۔ اب مجھے ہر طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ میری تمام تر دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آج میں فادر سیمنز کو یہ لکھوں گی کہ میرے شوہر کو سیاسی اور جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف دعا ہی کرنی چاہیے۔ کاش آج ہمیں حامد بن زہرہ کے متعلق بھی کوئی اطلاع مل جائے۔ فرڈینینڈ نے کہا، آپ کو اس کے متعلق پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کئی دن پہلے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اہل غرناطہ کو اور کوئی رہنما مل گیا، اور اس نے عوام کو اور ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے خلاف مشتعل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اہل بربر یا ترکوں کے چند دستے ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے، تو ہمارے یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ملکہ مضطرب ہو کر شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا کیا علاج سوچا ہے پھر؟ میں آپ کو یہ مزہ سنا سکتا ہوں کہ میں ان تمام تر خطرات کا سدباب کر چکا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے لیے ایک نئی چھاؤنی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب سینکڑوں آدمی وہاں دن رات کام کر رہے ہیں۔ ملکہ بولی، ہاں، لیکن میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ وہ تنگ وادی فوج کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے، اور پھر جب آپ غرناطہ کی فتح کو اس قدر یقینی سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید لشکر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور پھر وہاں اس عارضی چھاؤنی کی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرڈینینڈ بولا کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ چھاؤنی تعمیر ہو جائے گی تو غرناطہ کی آزادی کی کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، تو آپ یقین کر لیں گی؟ ملکہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کوئی اچھی خبر سنانے سے پہلے میری ذہانت کا امتحان لینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ فرڈینینڈ چند لمحے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں اپنی فوج کے لیے کوئی نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک نیا پنجرہ تیار کروا رہا ہوں، جس میں غرناطہ کی آزادی کی روح بند کر دی جائے گی۔ اس مہینے کے اختتام سے پہلے غرناطہ کے 400 افسر یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے، اور یہ 400 آدمی فوج کے علاوہ ان بااثر خاندانوں سے منتخب کیے جائیں گے جن کی تائید و حمایت کے بغیر غرناطہ کے اندر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ازابیلا چند لمحے دم بخود ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبداللہ اور اس کا وزیر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟ فوج اور عوام کی طرف سے کوئی مزاحمت ان کو نہیں ہوگی؟ فرڈینینڈ بولا، نہیں، یہ ابو القاسم کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی مزاحمت نہ ہونے دے،
اور وہ اس ذمہ داری سے اس صورت سے آزاد ہو سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کو امن کی طرف مائل کرنے میں میری تمام تر تجاویز کامیاب کرانے میں میری مدد کرے۔ تجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم میں دشمن کی بجائے اپنا محسن خیال کریں۔ یہ 400 معزز انسان، ہاں 400 ایسے انسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہ ان کے ہزاروں عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے غرناطہ کی آزادی یا غلامی کے مسائل سے زیادہ اہم بن جائے گا۔ ہم ان سے اپنی ہر بات منوا سکیں گے۔ ملکہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ابو القاسم آپ کا یہ مطالبہ مان لے گا اور عوام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گا؟ فرڈینینڈ نے کہا کہ وہ مطالبہ تسلیم کر چکا ہے اور اس کے نزدیک عوام سے بچنے کی واحد صورت یہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر کوئی سربراہ انہیں مشتعل کرنے کی کوشش بھی کرے تو بااثر لوگ اسے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی سلامتی کا دشمن سمجھ کر اسی کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ ایزابیلا نے کہا، اب زیمنس کے خط کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کا ایلچی واپس جانے کے لیے سخت بے چین ہے۔ اگر آپ اسے چند منٹ دے سکیں تو کل صبح اسے رخصت کر دیا جائے۔ میں کل اسے ملاقات کے لیے بلا لوں گا۔ آج میں بہت مصروف ہوں۔ مجھے ابو القاسم کے ایلچی کا انتظار ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک بستی کے 3 اطراف پھیلے ہوئے باغات میں خزاں کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ جنوب کی سمت سیراں وادی کی بلند چوٹیوں پر دور دور تک پہلی برف باری ہو چکی تھی۔ سلمیٰ اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی۔ 50 سال کی عمر میں بھی اس کے چہرے پر جوانی کی تازگی باقی تھی۔ عاتکہ ایک 14-15 سال کی صحت مند لڑکی تھی جس کا ذہین اور خوبصورت چہرہ عرب بربر اور ہسپانیہ کی بہترین نسوانی خصوصیات کا آئینہ دار تھا۔ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے سینے سے نمودار ہوئی اور آگے بڑھ کر سلمیٰ کے پاس قالین پر بیٹھ گئی۔ چچی جان، اس نے کتاب کھولتے ہوئے کہا، میں سعید کے گھر کتاب لینے گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد واپس آ جاؤں گی، لیکن زبیدہ سے باتیں کرنے میں دیر ہو گئی۔ سعید ابھی تک غرناطہ سے واپس نہیں آیا۔ منصور بہت مغموم تھا۔ جعفر اور زبیدہ بھی خاصے پریشان تھے۔ جعفر کہتا تھا کہ اگر وہ شام تک واپس نہ آیا تو میں خود غرناطہ جا کر پتہ چلاؤں گا۔ اسے خدشہ ہے کہ کہیں غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والے اسے بھی عیسائیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نوعمر لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عاتکہ، مجھے معلوم ہے کہ سعید کے متعلق اس کے بھانجے اور نوکروں کی نسبت تم کہیں زیادہ پریشان ہو، لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ عنقریب ابو عبداللہ 400 آدمیوں کو جرح مال کے طور پر فرڈینینڈ کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد یہ خدشہ نہیں ہو سکتا کہ اہل غرناطہ صلح کے معاہدے کے خلاف کسی کو بھی زبان کھولنے کی اجازت دے سکیں۔ ہماری بستی میں انہیں تمہارے چچا کے متعلق پریشانی تھی، اس لیے غرناطہ کے اکابر کو اصرار تھا کہ امین اور عبید کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ تاہم یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمیر کی طرح انہیں بھی فہرست سے نکال دیا جائے۔ عاتکہ نے کہا، چچی جان، میں سعید کے متعلق اس لیے پریشان ہوں کہ اس کے سوا منصور کا کوئی سہارا باقی نہیں ہے۔ سلمیٰ نے کہا، بیٹی، میں تمہارے چچا سے کہوں گی کہ وہ کسی نوکر کو غرناطہ بھیج کر اس کے متعلق پتہ چلوائیں، لیکن تمہیں بار بار سعید کے گھر جانا نہیں چاہیے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ سعید بڑا اچھا لڑکا ہے اور تمہارے چچا بھی اسے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے ہیں، لیکن عمیر پسند نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ کوئی میل جول رکھو۔ عاتکہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، چچی جان، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں عمیر کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ سلمیٰ مسکرائی، مجھے معلوم ہے اور مجھے خود بھی اس کی عادات پسند نہیں ہیں، لیکن تمہارے چچا اسے عبید اور امین سے زیادہ پیار کا مستحق سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو ممکن ہے وہ تمہیں اس قدر قابل نفرت نظر نہ آئے۔ چچی جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹی، میرا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے، لیکن تمہارے چچا جان کہتے تھے کہ عمیر چند دن تک گھر پہنچ جائے گا۔ اس کی موجودگی میں تمہیں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ یوں بھی اب تمہارا گھر سے نکلنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں جعفر کی بیوی سے کہوں گی کہ وہ ہمارے گھر آ جایا کرے گی۔ عاتکہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا،
اگر اگر چچا جان عمیر کی سفارش کر سکتے ہیں تو بھائی امین اور عبید نے کیا قصور کیا تھا؟ سلمہ نے جواب دیا، وہ انہیں بھی بچانا چاہتے تھے، لیکن وزیر ابو القاسم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے تینوں بیٹے نکال دیے جائیں تو دوسرے لوگ بھی یہی مطالبہ کریں گے، اس لیے ان میں سے صرف ایک کو روک لینے کا میں وعدہ کر سکتا ہوں۔ عاتکہ نے کہا، اور چچا جان نے امین یا عبید کے بجائے عمیر کا نام پیش کر دیا؟ ہاں، میرا سوتیلا بیٹا ان کی کمزوری ہے اور اس کی ماں بھی ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، سلمہ نے کہا۔ وہ میرے لیے ایک قیامت تھی۔ اگر تمہارے چچا کو حامد بن زہرہ کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو اس گھر میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن اب وہ مر چکی ہے اور ہمیں اس کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے۔ عاتکہ نے کہا، زبیدہ کہتی تھی کہ وہ اشبیلیہ کے کسی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے والدین غرناطہ میں پناہ لینے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ ابا جان کو اس سے سخت نفرت تھی اور امی جان بھی اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ سلمہ بولی کہ بیٹی، تمہارے والدین تو میرے طرفدار تھے۔ ایک مرتبہ جب انہیں معلوم ہوا کہ تمہارے چچا میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو وہ ہمیں غرناطہ لے گئے۔ تمہارے چچا تمہارے ابا سے صرف 1.5 سال چھوٹے تھے، لیکن نصیر کے سامنے ان کی پیشی نہیں جاتی تھی، وہ بہت بڑا جابر تھا۔ اس علاقے کا کوئی آدمی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ عاتکہ، جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تمہارا چہرہ تمتما اٹھتا ہے اور تمہاری آنکھیں تو بالکل تمہارے باپ نصیر جیسی ہی ہیں۔ چچی جان، مجھے ان دنوں کا تھوڑا تھوڑا ہوش ہے، لیکن آپ تو جلد ہی غرناطہ سے واپس آ گئی تھیں۔ ہاں، عمیر کی ماں کی وفات کے بعد تمہارے چچا کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ چچی جان، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، سلمہ نے جواب دیا۔ عاتکہ بولی، کیا یہ ممکن ہے کہ چچا جان دشمن کی غلامی پر مطمئن ہو جائیں گے؟ سلمہ بولی کہ نہیں بیٹی، وہ آدمی جس کے 3 بھائی شہید ہو چکے ہوں، جس کے اپنے جسم پر زخموں کے کئی نشان موجود ہوں اور ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہو، وہ عیسائیوں کی غلامی پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ عاتکہ نے کہا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو یرغمال میں بھیج دیا ہے، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دل میں اہل غرناطہ کی شکست تسلیم کر چکے ہیں؟ سلمہ نے جواب دیا کہ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ابو عبداللہ اور اس کے مشیر متارکہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے 400 آدمیوں کو یرغمال کے طور پر عیسائیوں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کاش تمہارے چچا کو غرناطہ کے اکابر اور حکومت کا فیصلہ رد کرنے کا اختیار ہوتا۔ عاتکہ نے کہا، چچی جان، فرض کر لیجئے اگر حامد بن زہرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ہمیں کسی دن اچانک یہ اطلاع ملے کہ اہل مراکش مصریوں یا ترکوں کا بہت بڑا بحری بیڑا ہماری امداد کے لیے اندلس کا رخ کر رہا ہے تو چچا جان کیا کریں گے؟ سعید کہتا تھا کہ اندلس کے مسلمان پھر کسی یوسف بن تاشفین کے منتظر ہیں، اسے یقین ہے کہ حامد بن زہرہ ناکام واپس نہیں آئیں گے۔ سلمہ چند لمحے قرب کی حالت میں عاتکہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب اسلام کے مجاہد میدان میں نکل آئیں گے تو تمہارے چچا کو اندلس کی آزادی کی بجائے اپنے بیٹوں کی جان بچانے کی فکر زیادہ لاحق ہوگی، لیکن اب امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں، اب باہر سے کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ہم سے پہلے کرتبہ، اشبیلیہ اور تلیتلا کے مسلمان بھی یہی خواب دیکھا کرتے تھے کہ قدرت کا کوئی معجزہ ہو جائے اور انہیں عیسائیوں کی غلامی سے بچا لے، لیکن اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کے سامان پیدا کیے تھے۔ یوسف بن تاشفین ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ اور انعام تھا جنہوں نے طوفانوں میں امید کے چراغ جلائے تھے۔ اس مرد مجاہد نے ان علماء حق کی دعوت پر لبیک کہا تھا جو اسلام کی سر بلندی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے ملوک و طوائف گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے تھے
ان کی باہمی رکاوٹوں نے اندلس کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا، لیکن قوم کا سواد اعظم اپنے حال اور مستقبل سے غافل نہ تھا۔ عوام اپنی آزادی کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچانتے تھے، اور ان کی صفوں میں وہ رہنما موجود تھے جو گروہوں، قبیلوں اور نسلوں کے درمیان ابھرنے والی نفرت کی دیواریں توڑ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یوسف بن تاشفین نے اندلس کے ساحل پر قدم رکھا تھا تو پوری قوم اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ عوام کا اجتماعی شعور اس قدر بیدار ہوا تھا کہ ملوک و طوائف بھی اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن غرناطہ کے امراء آج امن کے لیے اپنی آزادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کے اجتماعی احساس کی دولت لٹ چکی ہے، اور ہمارے علماء اس خود فریبی میں مبتلا ہے کہ جب فرڈینانڈ غرناطہ پر قابض ہو جائے گا تو وہ آرام کی نیند سو سکیں گے۔ غازیان اسلام نے اپنا خون پیش کیا تھا، لیکن اہل غرناطہ اس مقدس خون سے اپنی آزادی کا چراغ روشن نہ کر سکے۔ اگر اس قوم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوتی تو موسیٰ بن ابی غسان کے حوصلے اس کے لیے ایک آہنی حصار کا کام دے سکتے تھے، لیکن جب وہ عظیم مجاہد اپنی آخری تقریر کے بعد ابو عبداللہ کے دربار سے نکل رہا تو اس وقت اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ عاتکہ نے کہا، چچی جان، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدر بن مغیرہ اپنی مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ ابھی تک برسر پیکار ہے، اور دشمن کی قوت اس حالت میں بھی اس کے حوصلے پست نہیں کر سکی، جبکہ عقاب کی وادی چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے۔ سلمیٰ بولی کہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ مٹھی بھر مجاہدین پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ تمہارے چچا کہتے تھے کہ عقاب کی وادی غرناطہ سے کٹ چکی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اب وہ کیسے حوصلہ شکن حالات میں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی رگوں میں کتنا خون باقی رہ گیا ہے، اور اس خون سے وہ کتنی مدت تک اپنی آزادی کے چراغ روشن کر سکیں گے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کی بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ ان انسانی عظمتوں کے امین ہیں جو ایک مرد مومن کو فتح و شکست سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اہل غرناطہ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ ان کی تقلید کر سکیں۔ ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور زندگی ہم سے اپنا دامن چھڑا رہی ہے۔ ہماری حالت اس انسان کی سی ہے جو موت کے خوف سے خود اپنا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اہل غرناطہ کی بے حسی کا اس سے اور بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ بن ابی غسان جیسے اولو العزم سپاہی کی چیخیں بھی ان کے ضمیر کو بیدار نہ کر سکیں، اور جب وہ شہادت کی تمنا لے کر ابو عبداللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو تنہا تھا۔ عاتکہ نے کہا، لیکن غرناطہ کے چند امراء اور علماء پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو صرف کسی حوصلہ دینے والے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ جلد حامد بن زہرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ سیرا وادہ کے دامن میں مسلمانوں کی ہر بستی حریت پسندوں کا قلعہ بنے گی، اور غرناطہ کے عوام بھی جاگ اٹھیں گے۔ سعید کہتا تھا کہ اہل غرناطہ اب بھی کسی کے اشارے کے منتظر ہیں۔ سلمیٰ بولی کہ غرناطہ کے عوام اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب فرڈینانڈ الحمرا میں داخل ہوگا، اور چند ہفتوں کے بعد ان کے مقدر کی وہ تاریک رات شروع ہو جائے گی جس کے لیے کوئی سحر نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعائیں مانگو کہ اگر اس ملک سے باہر ہمارا کوئی مددگار ہے تو وہ جنگ بندی کی مدت کے اختتام سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ جہاں تک اہل غرناطہ کا تعلق ہے، انہیں تو اس بات کا بھی یقین نہیں رہا کہ حامد بن زہرہ زندہ ہے یا نہیں۔ عاتکہ نے کہا، خدا کے لیے یہ نہ کہیے، وہ زندہ ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ سلمیٰ نے جواباً کہا، بیٹی، میں تمہیں موہوم امیدوں کے چراغ جلانے سے نہیں روک سکتی، لیکن میری نگاہوں کے سامنے ایسی تاریکیاں ہیں کہ میں کسی بھی طرح روشنی کا تصور نہیں کر سکتی۔ عاتکہ نے کہا، چچی جان، میں فرڈینانڈ کی غلامی تو نہیں دیکھوں گی۔ جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے غلامی کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو میں یہاں نہیں رہوں گی، میں اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤں گی، اور الفجارہ کے حریت پسندوں کے ساتھ بھوکا رہنا پسند کروں گی۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے آزادی کی زندگی سے بڑا انعام شہادت کی موت ہے۔ عاتکہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ اچانک اٹھی اور آنسو پوچھتی ہوئی چھت کے کنارے پر پہنچ کر جنوب مشرق کی طرف سیرا وادہ کی برفانی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ سلمیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا، عاتکہ آؤ، اب ہوا سرد ہو رہی ہے،
आतिका ने मुड़कर देखे बगैर जवाब दिया, चची जान आप चलिए, मैं अभी वापस आती हूँ। सलमा जीने की तरफ चल पड़ी। आतिका थोड़ी देर बाद दाईं तरफ मुड़ी और छत के दूसरे किनारे एक गज ऊंची मंडेर पर कोहनियाँ टेक कर मगरिब की तरफ देखने लगी और माजी के धुंधलकों में खो गई। अब उसके सामने वो खड़ था जो इस पहाड़ी बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ शुमाल की वादी के नशीब में एक नदी के किनारे तक चला जाता था। उसकी निगाहें खड़ के दूसरे किनारे एक मकान पर मरकूज थीं और वो उन दिनों का तसव्वुर कर रही थी जब वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर वहाँ जाया करती थी। ये मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का घर था जो कि हामिद बिन ज़ोहरा का दामाद था। उसकी बीवी आमना हामिद बिन ज़ोहरा की बेटी उसकी माँ की सहेली थी और बस्ती के लोग कहा करते थे कि उसका बाप हामिद बिन ज़ोहरा गरनाता का बहुत बड़ा आलिम है। आतिका के बाप को उसके साथ बहुत बड़ी अकीदत थी। जब वो अपने वालिदैन के साथ गरनाता में रहा करती थी तो हामिद बिन ज़ोहरा का घर उनसे बहुत ही करीब था। सईद हामिद का तीसरा बेटा उससे सिर्फ 3 साल बड़ा था और उसके खेलकूद का ज़माना उसकी रफ़ाकत में गुजरा था। सईद के दो बड़े भाई जंग के इब्तदाई अयाम में शहीद हो चुके थे और आतिका के वालिदैन उनके मुजाहिदाना कारनामों और बूढ़े बाप के सब्र इस्तक़लाल की दास्तानें बयान किया करते थे। हामिद बिन ज़ोहरा के घर में आतिका के लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी और कशिश उसकी बेटी आमना थी, जिसे वो खाला जान कहा करती थी। आमना अपने घर में पड़ोस की लड़कियों को तालीम दिया करती थी और 5 साल की उम्र में भी आतिका भी उसकी शागिर्द बन चुकी थी। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान उसी बस्ती के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो नसीर से चंद साल छोटा था और अगर कभी उसे गरनाता जाने का मौका मिलता तो नसीर के यहाँ ज़रूर जाता। फिर नसीर की बदौलत हामिद बिन ज़ोहरा के साथ उसके ताल्लुकात उस्तवार हो गए और एक दिन उसने ये खबर सुनी कि इसकी खूबसूरत उस्तानी, जिसे वो खाला जान कहा करती थी, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की रफ़ीक़ा हयात बनने वाली है। जब वो 6 बरस की थी तो नसीर को एक सरहदी किला की कमान सौंपी गई और उसने आतिका और उसकी माँ को उस बस्ती में पहुंचा दिया। शादी से चंद माह बाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी अपनी बीवी को घर छोड़कर महाज पर चला गया। उसकी रुखसती के 2 माह बाद मंसूर पैदा हुआ। हामिद बिन ज़ोहरा ने अपने वफादार नौकर जाफ़र और उसकी बीवी ज़ुबैदा को आमना के घर भेज दिया था। आतिका गरनाता की तरह उस गांव में भी आमना से तालीम हासिल किया करती थी और उसकी देखा देखी गांव के दूसरे लोगों ने भी अपनी बच्चों को आमना के घर भेजना शुरू कर दिया था। चुनांचा उसके मकान की निचली मंजिल एक मदरसे में तब्दील हो चुकी थी। सईद गरनाता से कभी हामिद बिन ज़ोहरा और कभी किसी नौकर के साथ अपनी बहन के पास आता था तो उसकी छोटी सी दुनिया मुसरतों से लबरेज हो जाती थी। वो सुबह होते ही आमना के घर पहुंच जाती। अगर मकान का फाटक बंद होता तो चचा जाफ़र को आवाज़ देती। जाफ़र मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलता। वो भागती हुई अंदर दाखिल होती। सईद सईद पुकारती और सईद कहीं छुप जाता था। वो आमना के पास जाती। खाला जान सईद कहाँ है? आमना अनजान बनकर इधर उधर देखती। आतिका मकान का एक एक कोना छान मारती और फिर अचानक सारा घर उनके कहकों से गूंजने लगता। उसे उस बस्ती में सईद के क़ियाम के दिन इंतहाई खुशगवार महसूस हुआ करते थे। जब मकतब से छुट्टी मिलती तो बाकी सारा दिन वो उसकी रफ़ाकत में गुजार देती। कभी वो उसे अपने घर ले जाती और वहाँ से वो दूसरे बच्चों के साथ गाँव से बाहर बागात नदी या बुलंद पहाड़ियों की तरफ निकल जाते थे। फिर वो घोड़ों पर सवारी किया करते थे। सईद 10 साल की उम्र में भी एक अच्छा खासा सवार बन चुका था और वो उसे खतरनाक रास्तों पर घोड़ा दौड़ाते देखकर अपनी माँ से इसरार किया करती थी कि मैं भी सवारी करूँगी। अम्मारा कुछ अरसा उसे टालती रही, लेकिन जब उसने बहुत ज़िद की तो उसे इस शर्त पर सवारी की इजाज़त मिल गई कि नौकर घोड़े की बाग पकड़कर उसके साथ चला करेगा। एक बार नसीर चंद दिन की रुखसत पर घर आया। उसने अपनी बेटी का शौक देखकर उसे एक छोटी सी घोड़ी खरीद दी और 3 दिन बाद वो अपनी बीवी से ये कह रहा था कि अब हमारी बेटी को किसी नौकर की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे अगली सुबह नसीर घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकला तो आतिका उसके साथ थे। उसके बाद सईद कभी गाँव में आता तो वो उसकी रफ़ाकत में सवारी की मशक किया करती थी। फिर ये दिन भी एक सुहाने ख्वाब की तरह गुजर गए और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि सन्न शऊर की इब्तिदा के साथ वो ज़िंदगी के चेहरे पर जो मुस्कुराहटें देखने की आदि थी अब आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन समेट रही हैं।
کھڑ کے پار وہ گھر اب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن حامد بن زہرہ کی بیٹی اور داماد جسے وہ فخر سے خالہ جان اور خالو جان کہا کرتی تھی وہاں موجود نہ تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔